السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرح جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم ان۔ آج سب سے پہلے تو مجھے اپنے ناظرین سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ ان سب کی فرمائشیں مجھے باری باری مختلف سورسز سے ملتی رہتی ہیں اور وہ سب ولنگ ہوتے ہیں کہ ہم خبر یار کی ٹیم کے ہر بندے کو بار بار بلائیں، تو جو اتنا پاسبل نہیں ہے، لیکن جہاں ان کے اسکیجولز میں سے ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم ان کے بکے میں سے کوئی نہ کوئی گیسٹ بلا کر آپ کے لیے حاضر کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں، جن کی سب سے انفرادی چیز ان کی بولی ہے، ملتانی بولی، تو ان کو آپ لوگوں کے لیے بلایا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پروگرام جو ہے بہت اچھا لگے گا۔ تو ملتے ہیں سونی ملتانی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سونی، آپ کا صحیح نام جو ہے، سب سے پہلے تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ سونی، سونیا کیا ہے؟ میرا اصل نام رضیہ گل ہے، اچھا، جو میرے اماں بابا نے، میری دادی اماں نے رکھا تھا، اور سونی ملتانی میرا نام میرے جو تھیٹر سے ہمارے ایک بہت ہی ہمارے بڑے اچھے ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے میرا نام رکھا تھا سونی ملتانی۔ اچھا، تو اور ملتان کا جو یہ آپ ساتھ اٹیچ کرتی، دیٹس مین آپ وہاں سے بلونگ کرتی ہیں؟ جی، اصل میں پیدا ملتان میں ہوئی تھی، اور ویسے میرا جو ضلع ہے، جو میرا گاؤں ہے، ضلع مظفر گڑھ، تحصیل کوٹہ دو۔ اگر جو لوگ نہیں جانتے، جیسے ہنا ربانی خر صاحبہ ہیں، ہمارے وزیر خارجہ رہ چکی ہیں، میں ان کے حلقے سے ہوں۔ واہ! اور جمشید دستی کے ضلع سے ہوں۔ یعنی پھر تو آپ کہیں میرے دادکوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ کوٹہ دو کو تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ کوٹہ دو میری تحصیل ہے، تحصیل کوٹہ دو ہے میری۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچپن سے ہی خواب دیکھ لیا تھا کہ یہ، کیونکہ وہ تو جو جہاں تک میں جانتی ہوں بڑا کنزرویٹو سا علاقہ ہے، بڑے تنگ نظر والے لوگ ہیں وہاں کے، اور اسٹرکٹ بھی ہیں۔ جی بالکل۔ آپ کو اجازت کیسے مل گئی؟ میرا یہ تھا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو پہلی دفعہ ہمارے گھر توشیبا والا ٹی وی آیا، جس کے دروازے کھلتے تھے، بڑی ٹانگوں والا۔ تو میں نے سب سے پہلا ڈرامہ دیکھا تھا اندھیرا اجالا، اور اس کے بعد وہ سونا چاندی لگتا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی، لیکن میری اتنی یہ تھی کہ مجھ سے جو میرا 1.5 سال چھوٹا بھائی تھا، وہ اتنا چھوٹا تھا، امی اس کو گود میں لے کے دودھ پلا رہی ہوتی تھی، تو میں امی کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ ٹی وی دیکھتی تھی، ڈرامہ دیکھتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی ٹی وی میں جاؤں، جیسے یہ کرتے ہیں میں بھی کروں۔ تو مجھے جب اسکول بھیجا گیا تو میرا ہر وقت یہی ہوتا تھا، میں کلاس فیلوز کو کہتی تھی میں بڑی ہو کے دیکھنا میں ٹی وی میں جاؤں گی، دیکھنا میں ٹی وی میں جاؤں گی، میں بڑی ہو کے میں ایسی بنوں گی۔ تو وقت گزرتا گیا، اماں ابا مجھے خرچہ دیتے تھے، پاکٹ منی 2 روپے 1 روپے، تو میں پیسے اکٹھے کر کے میں رسالے لیتی تھی، ڈائجسٹ لیتی تھی، اخبار جہاں لے لیا، مطلب مختلف جو اس دور میں ہوتی تھی کہانیاں ہوتی تھیں وہ میں پڑھتی تھی۔ اچھا۔ وہ کرتے کرتے زندگی میں پہلی دفعہ پھر جب میں 5 سال کی تھی تو میرے بھائی لے کے آئے، اس وقت 100 روپے بھر کے نا کرائے پہ VCR ملتا تھا۔ اچھا۔ تو سارے بہن بھائیوں نے پیسے اکٹھے کیے، میرے کزنوں نے کیے، تو ہمیں بڑی مشکل سے، اس وقت پیسے اتنے ہوتے نہیں تھے، 100 روپیہ دینا پڑتا تھا، 6 فلمیں کرائے پہ ملتی تھی۔ تو جب ہم نے VCR دیکھا، پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو اس میں نے عمر شریف صاحب کا ڈرامہ دیکھا، اسٹیج، وہ جب وقفہ آتا تھا، وہ آپ کی انسپریشن بن گیا۔ جی، اور معین اختر صاحب کو دیکھا، تو وہ شکیل صدیقی صاحب، رؤف لالا صاحب، ان سب کو میں نے دیکھا، تو جب جگت ہوتی تھی نا تو ڈش کی آواز آتی تو لوگ ہنستے تھے، مجھے اتنا اچھا لگا، میں کو کہ میں بڑی ہو کے نا جیسے یہ اسٹیج پہ کھڑے ہیں تو میں نے بھی ایسے کام کرنا ہے، تو میں بھی اسٹیج آرٹسٹ بنوں گی۔ وہ ذہن میں ایسے ہوتا رہا۔ پڑھائی میں شروع میں جب میں پرائمری میں تھی، سرائکی میں گنتی ہمیں ہمارا ماسٹر سکھاتا تھا، 1 2 3 4 5، مطلب ہم رٹا لگاتے تھے، اس طرح 100 تک ہم نے گنتی وہ کی۔ تو جب میں نے پہلی دفعہ پہاڑا پڑھا 2 کا، 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 8 2 16 9 2 18 10 2 20۔ تو یہ جو میں نے پہلی دفعہ پہاڑا پڑھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یہ تھا، میرے ماسٹر کہتے تھے کہ اس کو جو بتاتے ہیں نا یہ فوراً پک کر لیتی ہے، فوراً کہتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہا۔ پھر میں بھائیوں کے شوق اپنی جگہ رہا کہ میں نے ایکٹنگ کرنی۔ جی، تو پھر جیسے میں بڑی ہوتی گئی نا تو میرا پڑھائی کی طرف سے دھیان اٹھتا گیا،
پھر میں جب پرائمری اسکول میں گئی تو وہاں پہ ہماری ایک پرنسپل تھی، وہاں پہ وہ نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھیں، بچیوں کو کہتی تھی کہ آپ حصہ لیں، آپ ایکٹیو رہا کریں، دوڑ میں حصہ، آپ لوگوں کو جو فن آتا ہے، جو ٹیلنٹ آتا ہے وہ کر کے دکھائیں. تو اس ہماری جو پرنسپل ہے ان کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا. پھر وہ تحصیل لیول پہ لے کے جاتی تھی، ضلعی لیول پہ لڑکیوں کو لے کے جاتی تھی، جو ٹیلنٹ ہے آپ لوگوں میں. پھر میں نا وہ ڈائجسٹ میں سے جو چھوٹے چھوٹے خاکے ہوتے تھے، لطیفے ہوتے تھے، بچوں کے لطیفے، ڈاکٹروں کے لطیفے، نرسوں کے لطیفے، وہ میں خاکے بنا کے اپنی کلاس کی لڑکیوں کو بتاتی کہ تھے آپ نے یہ بننا ہے، آپ نے یہ بننا ہے، میں نے اسٹوڈنٹ بننا ہے یا ٹیچر بننا ہے. ہم نا وہ خاکہ پیش کرتے تھے، اس میں ہمیں بڑی مطلب کلیپ ہوتی تھی، ٹیچریں خوش ہوتی تھی، یار بھی اس کو آئیڈیا کہاں سے آ جاتا ہے. میں ان کو نہیں بتاتی تھی کہ کہاں سے آ جاتا ہے، میں بس وہی جنون کرتے کرتے. اب یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں بھائیوں کے ساتھ بڑی ہوئی، مجھ سے بڑے بھائی تھے، میرے کزن بھی سارے لڑکے تھے، تو کافی ساری حرکتیں مجھ میں لڑکوں والی تھیں. دبنگ رہنا، دبنگ سٹائل، سیٹیاں بجانا. تو ایک دفعہ میں اپنی کلاس میں سیٹیاں بجا رہی تھی تو ایک ٹیچر سے مجھے بہت مار پڑی تھی. لڑکیوں کی ہے، لڑکیوں کی یہ سیٹیاں بجا رہی ہے، اس کی ہمت کیسی ہوئی، اس کو شرم نہیں آتی. اس میں آپ کو پتہ ہے وہ علاقہ ہی ایسا ہے. تو مطلب میں چھتوں پہ چڑھ کے بھاگتی تھی، تو بہت ساری شرارتیں لڑکوں والی کرتی تھی. مجھے کافی ماریں بھی پڑیں. لیکن ایک دفعہ نا میں نے ایسے اپنے بالوں کے سیٹ کیا ہوا تھا، تو ایک ٹیچر نے آ کے میرے بالوں کو پکڑ کے اتنا کھینچا، اتنا مجھے مارا. مطلب یہ کہ ٹیچر سرکاری اسکولوں والے، گورنمنٹ اسکولوں، انہوں نے مجھے ایسا مارا کہ تو اداکارہ ہے، تو فنکار ہے، اپنے آپ کو اداکار. ان کو اب ملنا چاہیے، ویسے ان کو بتانا میرا چاہیے. ہے جنون کہ میں ان سے ملوں، لیکن میں مجھے ملیں گے بھی صحیح تو میں وہی کہتے نا سرائکی میں صحیح گونے پہ ہاتھ تھے، صحیح پیریں پہ ہاتھ تھے. تو استاد والی استاد ہونا. لیکن ان کو خوشی ہوگی کہ آپ کا جو خواب تھا آپ نے پورا کر لیا. اچھا، پہلے ان کو نہیں خوشی تھی. میں یہ بتاتی چلوں کہ جب میں ظاہر ایک اسٹرگل کرنی تھی، محنت کرنی تھی، وہاں پہ ٹی وی چینل تو تھا نہیں، وہاں پہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیسے جانا ہے. میں اخبار بہت زیادہ پڑھتی تھی، مجھے پتہ. تو ڈائریکشن کس نے دی کہ آپ کو کہاں تک اپروچ کیسے کرنا ہے؟ وہی کیونکہ میں اخبارات میں جب میں دیکھتی تھی نا، وہ پوسٹر لگے ہوئے ہوتے تھے کہ آرٹسٹوں کے، اسٹیج ڈراموں کے، اور آرٹس کونسل کا لکھا ہوا تھا وہاں پہ. پھر وہ اکثر خبریں لکھی ہوئی تھی آرٹس کونسل کے، یہ ڈائریکٹر ہیں، فلاں ہیں. ملتان میں میری ایک کزن سٹی میں رہتی تھی، میں ان کے گھر گئی تو وہاں پہ ایک ہمسائی تھی، اس لڑکی کو میں نے ساتھ لیا. میرے پاس مجھے یاد ہے کہ اماں نے مجھے 100 روپیہ خرچہ دیا تھا، 50 روپے کرایہ لگا آرٹس کونسل کے جانے کا. تو لڑکی کے ساتھ لے گئی تو میں نے ڈائریکٹ جا کے ڈائریکٹر کو کہا کہ میں نے کام کرنا، مجھے کام چاہیے. تو ڈر نہیں لگا کہ نہیں ڈر لگا، کیونکہ میں بچپن سے، آپ یہ دیکھیں کہ میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہو گئی تھی، اور میں KG1 سے مجھے ان چیزوں کا جنون تھا. وہ کانفیڈنس اتنا زیادہ تھا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگا. میں نے جا کے، مجھے انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ مجھ سے، انہوں نے پوچھا کہاں سے ہو، میں نے بتایا کس فیملی سے، میں نے بتایا. انہوں نے کہا آپ واپس چلے جاؤ، یہ فیلڈ ہے نہیں، آپ بچی ہو. میں کہا مجھے شوق ہے، میں نے کام کرنا ہے، میرا پڑھائی کی طرف دھیان لیتا. اماں کہتی ہیں کہ پڑھو، ابا کہتے ہیں پڑھو، لیکن میں تو اداکارہ بن ساں بھائی، میں تو فنکار بن ساں. پھر انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ میں پیسے نہیں ہوتے، آپ کو کام فری میں کرنا ہوگا، چلو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہم دے دیتے ہیں. تو میں نے 3-4 دن کام کیا. میرا پہلا ڈرامہ تھا، اس میں ناصر جی نوٹی صاحب، طارق ٹیڈی صاحب اور مستانہ جی صاحب تھے. تو لاہور سے بڑی کاسٹ، اور اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ پہلا ڈرامہ میرا. تو وہ آپ کا اچھا رہا؟ یعنی اس میں آپ نے کیسے پرفارم کیا؟ کوئی ہیسیٹیشن، کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ 3-4 دن. اصل میں یہ جو ہم اب کرتے ہیں، جو ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کی ریہرسل نہیں ہوتی. تھیٹر کی ریہرسلیں ہوتی ہیں، ہفتہ پورا ریہرسلیں چلتی ہیں. اس کے بعد بندے کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے، کس طرح بات کرنی. لیکن پھر بھی جب اتنی پبلک ایک دم سامنے آتی ہے، آڈینس کے سامنے، جی، تو اس وقت لگ پتہ جاتا ہے کہ ہاں ہم کیسے اب پرفارم کریں. اب اکیلے ہم دونوں بیٹھے ہیں نا، اب ہمیں پتہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھ سے بات. جب بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں، کئی 100 کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہال بھرا ہوا ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب ہم کام کر سکتے ہیں. نہیں تو میں جب پہلی دفعہ اسٹیج پہ گئی تو میں کانپ گئی. میں نے کہا اتنے لوگ، میں تھر تھر کانپ رہی تھی. لیکن ہمارے سرائکی آرٹسٹ تھے، وہ انہوں نے حوصلہ دیا، مستانہ جی سب سمجھانے لگے. لیکن اس ماحول کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا نا، ان کے ساری لڑکیاں بھری، مطلب ان کے گانے، یہ ماحول، اونچی یہ آواز، میری باریک سی آواز تھی. میں نا ڈر گئی وہاں کے ماحول کو دیکھ کے. میں نے 3-4 دن کام کیا، پھر میں واپس چلی گئی. میرے پاس لاسٹ میں نے ان پیسوں کو بھی نہ کھایا جو اماں سے خرچہ ملا تھا. میرے پاس 20 روپے بچے ہوئے تھے، تو میں نے 20 روپے کی ٹکٹ لی ٹرین کی، اور میں سیدھا اپنے پنڈ. تو میں نے بتایا سب کو کہ میں کچھ کر کے آئی. نہ بتایا. پھر اس کے بعد میں نے اماں کو بتایا، ابا کو بتایا. وہ ٹی وی دیکھتے تھے، وہ سمجھتے کہ بہت اچھی دنیا ہے، بہت اچھا ماحول ہے، یہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے. اماں کو میں نے بتایا، انہوں نے کہا اچھا تو بل تو ٹی وی اتنے کہنے ہی میری دھی. میں نے کہا اماں یہ ٹی وی نہیں، یہ تو اسٹیج ہے، لوگ بن کے دے دیں دی، لوگ جا کے دیکھتے ہیں، تو اتنا ٹی وی والا کہیں نہیں.
والا بعد میں ٹی وی چل گئی. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی وی لاہور آنا پڑتا ہے, لاہور جانا پڑتا ہے, یا کراچی جانا پڑتا ہے, یا اسلام آباد جانا پڑتا ہے. وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا کوشش کرتی ہوں, اسٹرگل کرتی رہوں گی, شاید مطلب میں اگر اسٹیج پہ پہنچ گئی ہوں تو میری اگلی منزل تھی کہ میں نے اسکرین پہ آنا ہے. وہاں پہ تو کوئی کیمرہ تو نہیں ہوتا تھا. صحیح. تو میں نے یہ سوچا میں نے آگے بڑھنا ہے. تو میں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھا, بہت ساری باتیں. میں نے پھر یہ سوچا تھا, جو ہمارے وہاں کے ڈائریکٹر تھے وہ کافی ضعیف تھے اور بہت سینئر تھے ہمارے. انہوں نے کہا تھا کہ بچے اگر کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے, تو ادھر ادھر کی بات نہیں سننی, اپنے کام کی طرف دھیان دینا ہے. اگر کام سے پیار کرو گے, یہ اسٹیج ہے, یہ پھٹا, اگر آپ اس سے پیار کرو گے تو یہ ضرور آپ کو کسی مقام پہ لے جائے گا. اگر آپ اس کے ساتھ دھوکہ کرو گے, کوئی آپ ایسی مطلب دوسرا راستہ اختیار کرو گے, تو یہ کبھی آپ کو نہیں اپنائے گا. صحیح. تو میری منزل بچپن سے, جب میں نے ایک خواب یہی دیکھا تھا کہ میں نے فوکس ہو کے کام کیا. ہاں, میں نے پھر محنت کی. اچھا مجھے اسٹیج پہ پھر بولنا نہ آئے, میری آواز اسٹیج والی نہیں تھی, باریک آواز تھی. میں وہ پہلا ڈرامہ چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ میں بالکل ڈسہارٹ ہو گئی تھی. پھر میں نے ہمت نہ ہاری, پھر میں واپس آئی اور میرا دوسرا ڈرامہ آغا ماجد صاحب اور ملتان کی بگ کاسٹ کے ساتھ ہوا تھا. آپ یقین کریں میں سب سے پہلے جاتی تھی. مطلب اگر ڈرامہ 9 بجے شروع ہوتا تھا, پبلک انٹر ہوتی تھی, میں 5 بجے 4 بجے میں اسٹیج پہ پہنچ جاتی تھی. میں نے ہاتھ جوڑے کہ آپ میرے لیے اسٹیج کھلا چھوڑ دیا کریں, میں نے یہاں پہ ریہرسل کرنی ہے. تو میں وہاں جا کے آواز کی ریہرسل کرتی تھی, پریکٹس کرتی تھی. پھر جب میں بولنا شروع کر دیا تو اس کے بعد جی اب ایک اور ڈیمانڈ ہوتی ہے رقص کی. ہاں, تو اگر جو اسٹیج کا جو مین چیز ہوتی ہے وہ ڈانسرز بنا دیتے ہیں. ہاں جی, اگر وہ حالانکہ بیسیکلی ہونا تو جو اسٹیج اچھے پلیز تھے, جب اچھے ٹائم کے جو ڈرامے تھے اس میں ایکٹنگ کو فوکس کیا جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ گریجولی یہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ انہوں نے فوکس کرنا شروع کر دیا. تو پھر آپ نے ڈانس بھی سیکھا. پھر اس کے بغیر کچھ چارہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں یہ تو صرف بولے گی تو اس کو چھوٹی چھوٹی انٹریاں ملیں گی, اگر یہ ڈانس کرے گی تو اس کو ظاہری بات اس کو کام ملے گا. نہیں تو انہوں کام کوئی نہیں دے گا, ہم دے رہے ہیں نا, اس کے بعد اس کو کوئی نہیں دے گا. صحیح. تو کچھ عرصہ چلے گی, اس کے بعد ختم. میں نے کہا نہیں, میں نے تو لانگ ٹائم سفر کرنا ہے, اب میں نے سیکھنا ہے. جی اب مجھے جب میں اسٹیج پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی تو میں ڈانس کیسے کرتی؟ کوئی میں خاندانی تو نہیں تھی. میرے خاندان میں آپ یقین کریں ابھی تک وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. وہاں کے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج تک اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلے, اپنے شہر سے, اپنی بستی سے باہر نہیں نکلے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کی دنیا کیسی ہے. میں نے گھر والوں کو نہ بتایا. پھر میں نے جو مجھے اس ڈرامے کا یہ کہ ہفتے کا 3000 ملتا تھا, اس میں سے میں نے سوچا, بجٹ بنایا میں نے اپنا کہ میں 1000 روپیہ اپنے لیے رکھوں گی اور 2000 میں نے اپنے ڈانس پہ, اپنی کلاس پہ خرچ کرنا ہے, اس کے لیے پراپس لوں گی. تو وہ میں نے علیحدہ رکھ دیے. صحیح. میں نے ڈانسر بلوائے, ان کو خرچہ دیا, میں نے کلاسیکل کی ٹریننگ لی. میں نے اتنی مطلب محنت کی کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے اسٹار بننا ہے, میں نے آرٹسٹ بننا ہے, مجھے ہر چیز آنی چاہیے. کیونکہ اگر وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو ہر چیز آئے گی نا, جب آپ ہر چیز کر لو گے, آپ کو ڈانس بھی آتا ہے, آپ کو بولنا بھی آتا ہے, آپ کو اسکرپٹ بھی آتا ہے, پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کا ترلا کرو, آپ کسی کے آگے جھکو گے, یا کسی کا کام دے گا. آپ کا کام ہی آگے آپ کو کام دے گا. تو میں نے بہت محنت کی. میں صبح 8 بجے سے لے کر شام کو 6 بجے تک کلاسیکل کی رقص کی جو ہے نا ریہرسلیں کرتی تھی, وہ بھی فلور پہ, کہیں جاتی نہیں تھی, وہیں فلور پہ ہی بلاتی تھی. تو اس طرح کرتے کرتے میں نے اس پہ بھی پورا مطلب ایک وقت یہ تھا کہ ملتان کی جتنی بڑی بیسٹ ڈانسرز تھیں میں نے ان کو رلا دیا تھا. تو میری ہمت نہیں آ رہی تھی. ہمت نہیں آ رہی. پھر میں نے وہاں سے اسٹرگل کی, میں لاہور پہنچی. پھر لاہور میں نے مختلف تھیٹروں میں کام کیا. پھر میں ساتھ ساتھ سورسز ڈھونڈتی رہی کہ یار ٹی وی پہ کیسے انٹری ملتی ہے. تو وہاں پہ کچھ تھے وہ اسٹیج آرٹسٹ, کرائم سٹوریز میں کام کرتے تھے. 2012 کی بات ہے, مطلب میرا سفر 2004 سے شروع ہوا. تو سفر کرتے کرتے بیچ میں گیپ بھی آ جاتا تھا. کبھی کبھی میں فیلڈ چھوڑ بھی دیتی تھی جب خاندان کا پریشر پڑتا تھا. اماں روتی تھیں, بھائی روتے تھے. یعنی بیچ میں بریک بھی لے لیتی تھی. بریک بھی لے لیتی تھی کیونکہ تو پھر یہ بابا تک کیسے پہنچ گئی؟ پھر یہ وہی بتا رہی ہوں کہ جب میں کرائم سٹوریاں کرتی تھی تو اس میں یہ دنیا چینل پہ میں وہاں پہ پولیس فائل ایک پروگرام آتا تھا, وہ کرتی رہی. پھر ایسے سورسز بنتے رہے. پھر خاندان کا پریشر بڑھا کہ یہ کیوں کر رہی ہے, اس کو واپس بلاؤ. میں چلی گئی, ڈسائڈ ہو گئی. پھر میں 4-5 سال کے بعد 2016 میں واپس. میرے اندر کا جو ایک تھا نا کیڑا تھا, وہ بیٹھنے نہیں دیتا. وہ میں کہوں نہیں, میں نے ہمت نہیں ہارنی. پھر گھر والوں کو میں نے منایا, میں نے منتیں کی کہ مجھے ایک چانس دے دیں, ایک چانس. اچھا اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ گھر کے وہاں کا زیادہ تر یہ ہے کہ ذریعہ معاش اتنا ہوتا نہیں ہے. تو وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ سلائی کڑھائی کر کے گزارا کرتی ہیں, جانور پال لیے. تو میں نے بھی بہت ساری بکریاں پالیں, میرے پاس بہت سارے لیلے تھے, بہت ساری بکریاں تھیں, میں ہر عید پہ بیچتی تھی. تو میں نے پھر کیا کام کیا, میں نے کہا اگر گھر والوں کو کہتی ہوں تو انہوں نے تو مجھے پیسے دینے نہیں ہیں. میں نے اپنی ساری بکریاں بیچی,
اور ان میں سے میں بکریاں بیچ کے میں نے بالیاں بنوائی ہوئی تھیں، انگوٹھیاں بنی، میں نے وہ بیچیں۔ 2016 میں واپس ہی اپنا خرچہ خود کیا کہ دوبارہ کوشش کی تو مجھے جیو پہ چانس مل گیا، جیو نیوز خبرناک میں، تو وہاں میں نے 2 سال کیا۔ اب عید الاضحیٰ پہ جیسے وہ ختم ہوا، وہ میں بتا رہی تھی 2016 میں ایک آرٹسٹ تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ سریکی کریکٹر کی ضرورت ہے، وہاں پہ آغا ماجد صاحب بھی ہیں، تو انہوں نے بلوایا ہے۔ تو آغا ماجد صاحب کو پتہ تھا کہ میں اسٹارٹ انہیں کے ساتھ ہوا، تو آغا ماجد صاحب نے مجھے 2016 میں بابا کے پاس بلایا، تو میں نے پہلا سیگمنٹ کیا، تو میں نے پہلی دفعہ سر آفتاب صاحب کو، بابا کو دیکھا، اور ان کے بارے میں لوگ ڈراتے تھے کہ یار بڑے لوگوں اتنے بڑا سٹار جو ہے نا، جب ان کے پاس جائے گا تو وہ سٹار نہیں، ککھ بھی نہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے سنبھل کے بات کرنی ہے، اگر آپ نے تھوڑا سا اگر اپنی طرف سے بننے کی کوشش کی تو آپ کٹ ہو۔ تو جیسے میں وہاں پہ گئی تو آغا صاحب نے مجھے گائیڈ کیا کہ جو لائن وہ دیتے جائیں، جس طرح وہ لفظ ادا کریں گے آپ نے وہی کرنا ہے، اس کو پک کرو، اور جب آپ وہ کر جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوکے ہو۔ تو جب میں وہاں پہ گئی تو جیسے سر نے، بابا نے مجھے بتایا کہ آپ کی یہ لائن ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ہے وہ کی۔ دلی خواہش تھی، میں نے سوچ کے آئی تھی کہ اگر میرا یہاں پہ اوکے ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے ایک تھا کہ میں نے ایک اچھی جگہ پہ جا کے میں نے اسٹیج کو پیچھے موڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ کیونکہ میری منزل نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ میرا ایک سفر تھا، میری ایک سٹرگل تھی جو میں نے کی، وہ ایک اس میں یہ کہ میں اسٹرانگ بنی۔ میری منزل اصل یہ تھی کہ مجھے ایک اچھا، ایک ہمارا گائیڈ کرنے والا ایک استاد ہمیں مل جائے، ہمیں ایک اچھا باپ، جو ایک استاد بھی تو باپ ہی ہے، بالکل، وہ مل جائے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہم کوئی ایسی جگہ پہ کام کریں جس پہ ہمارے خاندان پہ، ہماری ذات پہ دھپا لگے، لوگ باتیں کریں، بھلے ہم ایسے نہیں ہیں لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جیسے میں وہاں پہ پہنچی، میں نے بڑی خواہش کی کہ یا اللہ میں یہاں پہ پکی ہو جاؤں، لیکن اس وقت اتنی بڑی کاسٹ تھی کہ میں وہاں پہ پکی نہ ہو سکی، اور 1-2 ایپیسوڈ کے لیے انہوں نے بلایا مجھے، میں پھر واپس ڈیسائیڈ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کوشش جاری رکھی، پھر جیو پہ پہنچی، 2 سال وہاں کیے۔ تو اللہ والو وہ پروگرام بند ہوا تو میرا ایسا رابطہ ہوا کہ ڈائریکٹ میں بابا کی کاسٹ میں شامل۔ صحیح۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ اس کے لیے صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ سر نے جس کریکٹر کو ایک ایسا کریکٹر دیا، نام دیا کہ وہ امر ہو گیا، میری دعا ہے کہ مجھے بھی ایک ایسا رول، ایسا کریکٹر دیا جائے کہ وہ امر ہو جائے، وہ انشاءاللہ اللہ بھی یہ خواب پورا کرے۔ ویسے آپ سرائکی میں بڑی اچھی شاعری بھی سناتی ہیں، ہمیں بھی، ہمارے ویورز کو بھی کچھ سنا دیں، کچھ یاد ہے تو۔ ہاں، سرائکی دے وچ میں اپنے سرائکی دے وچ ایک چیز آکھساں، تعلیم دوتے ہے کہ میں ایک بہت بڑی غلطی کی کہ میں تعلیم پوری نہیں کی، اور آرٹسٹ بننے دے چکر وچ میں 9ویں دے وچوں چھوڑ دیتا ہی۔ ہن سارے سرائکی دے وچ ہے کہ مہانگا بھاویں سستا گھنسوں، پرانا بھاویں خستہ گھنسوں، مہانگا بھاویں سستا گھنسوں، نواں بھاویں خستہ گھنسوں، کणکاں کپ گھنوں سوہنا بچڑا، پہلے تہاڈا بستہ گھنسوں۔ تے اندے وچ یہ کہ پہلے بستہ، پہلے پڑھو، ول کچھ کرو، ول کچھ بنو، تعلیم بہت ضروری ہے۔ صحیح، بہت ہی خوبصورت بات کی۔ اور آخر میں آپ ہمارے پروگرام کے لیے، ہمارے جے فار جنید کے لیے کوئی 2-4 ورڈز بولیں، وہ بھی میں سرائکی میں، کیونکہ سرائکی میں مجھے سرائکی وہ اتنی میٹھی زبان ہے تو اسی میں ہونا چاہیے۔ جی صحیح ویئرس، تو جے فار جنید چینل کو دیکھتے ہوئے بہت سارا چیزاں، میں آپ بہت بڑی فین ہاں، بڑے وڈے لوگ آندے نہیں تھا، سوہنیاں گالی کریں دے، بہت چنگی گال مہار تھیندی ہے، تے تساں چینل کو سبسکرائب بھی کرو، مزید دیکھو، کو شیئر کرو، تے گھنٹی کو ٹلی کو کھڑکا کے رکھو، اور ہمیشہ ہی کو دے رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تساں مزید بہت کچھ سکھ سو بھی تھی، تے وڈے وڈے لوگوں کو تساں دیکھ سو، اور خوشی دا کو تھی سی، اور میں کو تو بہت خوشی تھی ہے این چینل کو دیکھ کے، بہت کچھ سکھن کو بھی ملتا پے، تساں اپنے بالیں کو سمجھاؤ، نال شیئر کرو، اور ایسے ایسے لوگ اتھاں دے پین جڑے تساں تہاڈا خواب آئی کہ اساں انہیں کو دیکھنے، اتھاں این چینل دے ذریعے تساں جڑے ویلے دیکھ سو تو کوئی یقیناً بہت خوشی تھی سی۔ اور چینل کو سبسکرائب کرو، ٹلی کو کھڑکا کے رکھو، تے شیئرنگ کرو، تے لائک بھیجو، تے سونے سونے کمنٹ کرو۔ جزاک اللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی میٹھی زبان کی میٹھی میٹھی باتوں میں بہت مزہ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔